حمزاد نے مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ آدمی کتنا خود غرض اور کمینہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ میرے اس وقت کے خیالات سے کیا جا سکتا ہے۔ میں حمزاد کی یہ باتیں سن کر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی زندگی کا سامان پیدا کر لوں۔ میں نے یہی سب کچھ سوچ کر حمزاد سے کہا اور سوال کیا، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں رضیہ تک پہنچوں گا کیسے اور کس طرح پہنچوں گا۔ یہ ذمہ داری میری ہے، بلکہ جب تک آپ اپنا جسم حاصل نہیں کر لیتے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، حمزاد نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر کب رضیہ کے گھر چلا جائے؟ آج آدھی رات کے قریب میں آپ کے سر کو وہاں لے جاؤں گا، اسے شیشے میں اتارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، حمزاد بولا۔ اور اپنے قتل کی دوسری رات میں پھر شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ جس وقت میرا سر اپنی حویلی کے اوپر سے گزر رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل تک یہ حویلی زندگی سے بھرپور تھی اور آج اس حویلی پر وحشت برس رہی تھی۔ ہم جلد ہی رضیہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ میرا سر اس وقت فضا میں تیر رہا تھا۔ رضیہ ہمیں جلدی ہی ایک الگ کمرے میں سوتی ہوئی مل گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کمرے کی ایک کھڑکی میں معلق ہو گیا۔ وہ محو خواب تھی اور اس کے پہلو میں ایک معصوم سا خوبصورت بچہ سو رہا تھا۔ یہ بچہ یقیناً میرا ہے، میں نے سوچا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بڑی معصومیت سے نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کی بڑی بڑی لمبی زلفیں اس کے چہرے کے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، جیسے چاند بدلیوں میں ہو۔ میں آج بھی پہلے ہی کی طرح اس کو حسین دیکھ رہا تھا۔ کاش زندگی بھر میں اسے اسی طرح دیکھتا رہوں، میں سوچ رہا تھا۔ یہی تو واحد لڑکی ہے جس نے مجھے اب تک نہیں بھلایا۔ رضیہ، رضیہ، میں نے اسے آوازیں دی۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول لی اور جیسے ہی اس کی نظر میرے کٹے ہوئے سر پر پڑی وہ ایک دم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی طویل چیخ سے ساری حویلی گونج اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی چیخ سے ایک بچہ بھی ایک دم جاگ گیا۔ حویلی میں سب جاگ گئے، پہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ حمزاد نے کہا، اس سے پہلے کوئی آپ کو دیکھ لے یہاں سے نکل چلیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر میرا سر فضا میں بلند ہوا اور چند ہی لمحوں میں ہم شہر سے باہر نکل کر اس ویران خانقاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی حمزاد سے کہا، فوراً جا کر معلوم کرو اسے ہوش آیا ہے کہ نہیں۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس حالت میں مجھے دیکھ کر وہ یقیناً خوف زدہ ہو جائے گی۔ تم اس کی خیریت کی خبر لے کر فوراً آؤ۔ مجھے حمزاد کو رخصت کرے تھوڑا وقت ہی ہوا تھا۔ ادھر حمزاد مجھ سے رخصت ہوا، ادھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا اور اس وقت چونکا جب مجھے اپنے قریب ایک پھنکار سی سنائی دی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس وقت میں خانقاہ کے اندرونی شکستہ کوٹری میں تھا۔ ظاہر ہے نہ میرے ہاتھ پاؤں تھے نہ بقیہ جسم جو میں کہیں چل پھر سکتا، اور اس وقت میرا حمزاد بھی میرے پاس نہیں تھا۔ یہ فنکار حقیقتاً کسی سانپ کی ہی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، میں نے اپنے چہرے پر کچھ لجلجاہٹ سی محسوس کی اور میں کانپ کر رہ گیا۔ سانپ میرے چہرے پر رینگ رہا تھا اور کسی بھی لمحے مجھے ڈس سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ سانپ میرے سر سے گزر کر کسی طرف نکل جائے گا، مگر خلاف توقع سانپ میرے چہرے کے ارد گرد کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ
کہ وہ سانپ ہی ہے۔ یہ صورتحال یقیناً خطرناک تھی۔ میں نے دوسرے ہی لمحے امزاد کا تصور کیا، وہ فوراً حاضر ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے صورتحال سے آگاہ کرتا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے چہرے سے بل کھلتے جا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں سانپ کی گرفت سے آزاد ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سانپ نے مجھے نہیں ڈسا تھا۔ یہ تم مجھے کس خطرناک جگہ لے آئے، میں نے امزاد سے برہم ہو کر کہا۔ اگر تمہیں کچھ دیر اور ہو جاتی تو وہ یقیناً مجھے ڈس لیتا، مگر آقا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جانور تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ویسے اب یہاں صرف اس سانپ کی مادہ رہ گئی ہے اور کوئی جانور اس کے علاوہ یہاں نہیں ہے۔ اب اس مادہ کو مارنا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ سخت انتقام لے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر امزاد نے اس کوٹری کے کونے میں ایک بل کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیا پڑھا کہ دوسرے ہی لمحے اس بل سے مجھے ایک سانپ کا سر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا ایک سرخ رنگ کی روشنی سی اس کی طرف لپکی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سانپ کوٹری کے فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے سارے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ بہت ضروری تھا میرے آقا۔ میں امزاد کی آواز سن کر چونکا، ورنہ یہ مادہ آپ سے انتقام لیتی۔ اب آپ یہاں پوری طرح محفوظ ہیں۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، خیر یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، مگر میں نے تمہیں جس غرض سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ رضیہ بدستور بے ہوش ہے، مگر ایسی زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ رضیہ کے گھر والے گھر کے قریب حکیم سراج الدین کے پاس گئے تھے۔ رضیہ کے والد نے انہیں بلا لیا۔ امزاد نے مجھے تسلی دی، پھر کچھ لمحے رک کر بولا، لیکن اس طرح تو کام بگڑنے کا خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر رضیہ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ اس نے آپ کا سر کٹا ہوا دیکھا تھا تو یہ خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ دوبارہ بھی آپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تو معاملہ کس طرح بنے گا؟ تمہاری پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ اگر رضیہ نے ہوش میں آنے کے بعد میرے بارے میں لوگوں کو بتایا بھی تو لوگ اسے اس کا وہم سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کوئی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ تمہارا دوسرا سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ دو ایک مرتبہ کوشش کے بعد اس کے دل سے کسی قدر خوف نکل جائے گا، پھر میں اسے اپنے مقصد کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ میں اور حمزاد صبح تک طرح طرح کے مشورے آپس میں کرتے رہے اور یہ طے کیا کہ آئندہ آنے والی رات کو رضیہ کے پاس صرف حمزاد جائے گا، میں نہیں۔ حمزاد اسے نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ صرف حمزاد کی آواز سن سکے گا، اور حمزاد اسے بتائے گا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور یہ کہ میں اس سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری رات حمزاد کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ مجھے ایک پل دوبھر ہو رہا تھا۔ آخر وہ صبح کے قریب واپس ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے رضیہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس نے بمشکل اس بات پر تیار کیا ہے۔ رضیہ لاتعداد سوالوں کا جواب چاہتی ہے، جس کے لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ خود ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کو سب کچھ بتا دیا کہ اسے کیا نظر آیا تھا، مگر جیسا کہ آپ نے کہا تھا کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ حمزاد نے تمام باتیں مجھے تفصیل سے بتا دی۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جب میرا کٹا ہوا سر رضیہ سے پہلی مرتبہ ہم کلام ہوا۔ پہلے پہل میں نے اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، مگر رفتہ رفتہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اس سے کہہ رہا تھا، رضیہ تم جانتی ہو
میں ایک اور ہی دنیا کا فرد ہوں جس کا خالق اور مخلوق میں خود ہوں، لیکن اس بدقسمت لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اپنی دنیا کا حساب توڑ کر تمہاری دنیا میں داخل ہوا۔ اس کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے۔ میں نے اپنے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی کا انتخاب کیا اور وہ تم تھی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں۔ اب سے تقریباً سال بھر پہلے جب میں تمہیں ایک رات اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے تمہاری دنیا میں داخل ہو رہا تھا تو تمہاری دنیا کی کچھ نادیدہ اور پراسرار قوتوں نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہاری دنیا کا خدا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور بااختیار ہے، جس نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس نے میرے پیچھے اپنی پراسرار قوتیں لگا دیں تاکہ میں پھر کبھی اپنی دنیا سے نکل کر اس دنیا میں داخل نہ ہو سکوں۔ میں تم سے جدا کر دیا گیا۔ یہ جدائی میرے لیے اذیت ناک تھی۔ میں کسی بھی طرح اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میں تمہاری دنیا میں داخل ہونے کے لیے برابر کوششیں کرتا رہا اور آخر ایک دن اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کی مجھے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ ان نادیدہ پراسرار قوتوں نے مجھے قتل کر دیا، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کسی طرح میں ان سے اپنا سر بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے موت نہیں ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، جس کا ثبوت یہ میرا کٹا ہوا سر ہے۔ مگر رضیہ، کیا تم اب بھی مجھے چاہتی ہو؟ اسی طرح میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے۔ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں اس کا اندازہ شاید تمہیں نہ ہو۔ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، مگر یہ بہت برا ہوا۔ تمہارے بعد میں نے بہت دکھ جھیلے، اتنے عذاب، اتنے دکھ۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے رضیہ، سب کچھ، لیکن یاد رکھو کہ اگر ہماری محبت سچی ہے، اور یقیناً سچی ہے، ورنہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم نہ ملتے، تو سنو، ہماری محبت عظیم اور لافانی ہے، ہمیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اب تم میرے پاس رہو گی، میری اپنی دنیا میں جہاں صرف میں اور تم۔ مگر نہیں، میرا بیٹا بھی ہوگا۔ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا اپنی دنیا میں، اور پھر تمہیں لافانی کر دوں گا۔ میں تمہیں آب حیات پلا دوں گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گی، اور میرا بیٹا بھی۔ میں رضیہ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رہا تھا، اسے ایک اور ہی دنیا کے خواب دکھا کر اپنے اعتماد میں لے رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت کچھ سوچ رہی تھی۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں فضا میں معلق اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ بچہ سو رہا تھا اور رضیہ اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ بولی، مگر یہ سب کس طرح ہوگا؟ کیا وہ پراسرار قوتیں جنہوں نے تمہیں قتل کر دیا ہے وہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر میں اسی وقت اسی حالت میں تمہیں لے جانا چاہوں تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ایک بہت اور بڑے اور بہت مشکل مرحلے سے گزرنا ہے۔ لیکن رضیہ، میری زندگی، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں اس امتحان میں بخوبی گزر سکتا ہوں۔ تمہاری دنیا سے نکل کر اپنی دنیا میں جانے کے لیے مجھے اپنی پوری قوتیں استعمال کرنا ہوں گی، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ میں ادھورا ہوں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔
کیا تم کہنا چاہتے ہو مجھے ایک جوان جسم چاہیے جس کے ساتھ میں اپنا یہ کٹا ہوا سر جوڑ سکوں؟ اس طرح میری تکمیل ہو جائے گی اور میری پراسرار قوتیں بھی پوری طرح واپس آ جائیں گی۔ پھر میں بہت آسانی سے تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا اور یہ کام تم میرے لیے کرو گی۔ آخرکار میں نے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیا مطلب؟ میں جوان جسم کہاں سے لاؤں گی؟ میں سمجھی نہیں۔ رضیہ میری بات سن کر حیرت زدہ ہو کر ہکلانے لگی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن اس حالت میں بغیر تمہاری مدد کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ میں تم سے جو کہتا رہوں اس پر عمل کرتی رہو، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر کہا، بولو، کیا تم اس پر آمادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں کیوں زندہ رہوں؟ کس لیے زندہ رہوں؟ میں نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ حسب توقع میرے آنسوؤں کا اس پر اثر ہوا اور وہ بولی، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، میری جان چلی جائے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی محبت تم سے کی ہے اتنی کسی سے بھی نہیں کی۔ اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میری زندگی۔ تمہاری محبت قابل پرستش ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تو مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رضیہ نے کہا۔ اب اس کی آواز میں بھرپور عزم تھا، جیسے اس نے دل ہی دل میں کچھ فیصلہ کر لیا ہو۔ تمہیں اختر کو قتل کرنا ہوگا۔ میں نے اچانک وہ بات کہہ دی جو انتہائی خطرناک تھی۔ کیا؟ تقریباً چیخ پڑی۔ آہستہ بولو، کوئی جاگ نہ جائے۔ اپنے اوپر قابو رکھو اور میری بات توجہ سے سنو۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں اس سے یہ کام لوں گا۔ گمسم بیٹھی میری بات سن رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا، میری پراسرار قوتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اختر تم سے اب بھی محبت کرتا ہے، اس لیے اب تک کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اگر تم اب بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دو تو وہ تم سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور میں اتنا کہہ پایا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں اختر سے محبت نہیں کرتی، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہاری ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ تمہیں اس سے محبت نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ تمہیں صرف وقتی طور پر اس سے جھوٹی محبت کرنی پڑے گی۔ جب اسے تمہاری محبت پر یقین آنے لگے تو تم اس سے تنہائی میں ملو گی۔ تم اپنے گھر والوں پر بھی یہی ظاہر کرو گی کہ تم ایک مرتبہ پھر اختر سے قریب ہو گئی ہو، اور بہت جلد تم اس سے شادی کرنے والی ہو۔ ظاہر ہے تمہارے گھر والوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اسے چاہتے ہیں، اور ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ تم شادی کر لو، اور پھر اختر تمہارا منگیتر ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ رضیہ نے صرف اتنا ہی کہا، اور جب اختر تم پر پوری طرح اعتماد کرنے لگے، تم سے تنہا بھی ملنے لگے، تو ایک دن تم موقع پا کر اسے قتل کر دو۔ خنجر تمہارے لیے میں مہیا کروں گا۔ تمہیں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہوگا، میں اپنا کٹا ہوا سر اس کے بدن سے جوڑ لوں گا۔
اور پھر اسی وقت ہم یہ دنیا چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے میری آواز تمہارے ساتھ ہوگی، جسے صرف تم سن سکو گی۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ کافی پس و پیش کے بعد رضیہ اس خطرناک کام پر آمادہ ہو گئی۔ صبح کے قریب جب میں حمزاد کے ہمراہ فضاؤں میں تیرتا ہوا خانقاہ کی طرف جا رہا تھا تو بہت خوش تھا۔ مجھے اب اپنا جسم مل جائے گا، میری تکمیل ہو جائے گی، پھر میں ایک مرتبہ زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا، اور نیچے، بہت نیچے شہر کی عمارتوں میں صبح کے نور کا اجالا ہو رہا تھا۔ رضیہ نے میری بات تو مان لی تھی، مگر وہ ابھی تک پوری طرح خود کو اختر کے قتل پر آمادہ نہیں کر پائی تھی۔ ظاہر ہے کہ جذباتی فیصلے زیادہ پائیدار نہیں ہوتے۔ جب جذبات کا طوفان گزر جاتا ہے تو یہ فیصلے بدل بھی جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا رضیہ کو ذہنی طور پر اس قتل پہ آمادہ کرنے کے لیے اس سے مزید ملاقاتیں کی جائیں۔ چنانچہ ملاقاتیں جاری رہیں۔ رضیہ سے ملتے ہوئے شاید وہ چوتھی رات تھی، مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے تقریباً پوری رات گزر چکی تھی اور صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ اس دوران حمزاد نے کئی مرتبہ مجھ سے واپسی کے لیے کہا تاکہ پوری طرح اجالا پھیلنے سے قبل ہی ہم اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ سکیں، مگر میں رضیہ سے باتوں میں اس طرح گم تھا کہ ہم نے حمزاد کی طرف توجہ نہ دی۔ جب اجالا پوری طرح پھیل گیا تو مجھے ہوش آیا، پورا شہر جاگ اٹھا تھا۔ میں نے رضیہ سے اجازت چاہی۔ ابھی میں اور حمزاد حویلی سے کچھ دور ہی نکلے ہوں گے کہ میری نظریں نیچے شہر پر پڑی۔ لوگ سڑکوں اور گلیوں میں جمع تھے اور آسمان کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر اشارے کر رہے تھے۔ میرا ماتھا ٹھنکا تو مجھے دیکھ لیا گیا۔ عین اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا سر بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے نظریں دوڑائیں تو وہاں سوائے خلا کے کچھ نہیں تھا۔ جیتا جاگتا شہر میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اب میں تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ کیا مجھے حمزاد نے خلا میں چھوڑ دیا؟ اس خیال کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا اور میرے حواس نے جواب دے دیا۔